बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रब्बे ज़िदनी इल्मा। प्यारे दोस्तों, आज का जो मेरा उन्वान है, टॉपिक है, वो ऐसा है जिसमें हम सब की निजात और हमारे तमाम मसाइल का हल मौजूद है। आप भी सोच रहे होंगे ये ऐसा कौन सा मौजू है, तो वो मौजू है अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, अल्लाह को पुकारना, हर लम्हे हर वक्त अल्लाह की जानिब तवज्जो रखना और अल्लाह से मांगना। अल्लाह ताला कायनात का खालिक और मालिक है। तमाम मलाइका यानी एंजल्स उनका मस्जूद है, मतलब सारे मलाइका, सारी मखलूकात, सारी क्रीचर्स अल्लाह को सजदा करती हैं। अल्लाह सबका मकसूद है, यानी सबकी डेस्टिनेशन है। अल्लाह तमाम कायनात का खालिक और मालिक है और सबसे ज्यादा इख्तियारात, अथॉरिटीज वाला है। वो जैसा चाहता है, जो चाहता है वैसा फौरन हो जाता है। उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो क्यों ना हम सब भी उसको पुकारा करें और उससे मांगा करें, ताकि हर लम्हे हमारी जिंदगी में भी आसानियां पैदा हों, और जब हम अल्लाह की बारगाह में मरने के बाद हाजिर हों तो वहां पर भी रब की रहमतें हमारे साथ हों। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह मोमिन में इरशाद फरमाता है, और तुम्हारा रब फरमाता है, तुम लोग मुझसे दुआ क्या करो, मैं जरूर कबूल करूंगा। इसी तरह सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, और ए हबीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुताल्लिक सवाल किया करें तो आप फरमा दिया करें कि मैं नज़दीक हूँ और मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारते हैं। उन्हें चाहिए कि मेरी फर्मा बरदारी इख्तियार करें और मुझ पर पुख्ता यकीन रखें, ताकि वो राह हिदायत पा सकें। एक और हदीस मुबारका जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सतून है और ज़मीन और आसमान का नूर है। दोस्तों, हम सब इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, राब्ता करते हैं दूसरों से। इसमें बड़ा वक्त लग जाता है, कभी कुछ सेकंड्स भी लगते हैं, लेकिन दुआ एक ऐसा रास्ता है, एक राब्ते का अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसा तरीक़ा दे दिया है कि जिसमें सेकंड्स भी नहीं लगते, सेकंड का 1000वां हिस्सा भी नहीं लगता, और हम उस पाक बारगाह में पेश हो जाते हैं, अल्लाह की उस बारगाह में पेश हो जाते हैं जो अल्लाह सारी कायनात का हाकिम है, जो सारी कहकशाओं का, सारी गैलेक्सीज का मालिक है, जो सारे स्पेसेस, खलाओं के बारे में जानता है, जिसने उन्हें बनाया है, जो सारे प्लैनेट्स को बनाने वाला है, सैयारों को बनाने वाला है, जो करोड़ों अरबों मखलूकात क्रीचर्स को बनाने वाला है। उस पाक बारगाह में हम सेकंड के बहुत ही कम हिस्से में हाजिर हो जाते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ दुआ की वजह से है। ये दुआ ही है जो सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई गई, और इसी दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला ने इस ज़मीन पर इंसान का, मखलूकात का निज़ाम जारी किया। अब इस दुआ की जब हम बात करते हैं, तो दुआ जब हम करते हैं तो हमें इसके आदाब पता होने चाहिए। दोस्तों, आप देखते हैं, जब आप किसी बड़े अफसर के पास जाते हैं, किसी बड़े ओहदेदार के पास जाते हैं, किसी बड़े आला रैंक वाले, अथॉरिटी वाले के पास जाते हैं किसी काम से, तो हम और आप कैसे जाते हैं? हमारे कपड़े भी बड़े साफ सुथरे होते हैं, हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश की होती है। हम जब उससे बात करते हैं, उस अफसर से जिससे कोई काम होता है, तो हमारे अल्फाज का चुनाव, सिलेक्शन बहुत अच्छा होता है, हमारा अंदाज बहुत अच्छा होता है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी बात ना करे जो उस अफसर को नाराज़ करे, और हमारा मतलब, हमारा काम पूरा हो जाए। ये तो हम बात कर रहे हैं दुनियावी अफसर की, जिसके पास बहुत ही कम ताकत है, बहुत ही कम अथॉरिटीज हैं, और वो भी उससे किसी भी वक्त ली जा सकती हैं। तो दोस्तों, इमेजिन करें
کہ جب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، دعا کرنی ہے، اس سے رابطہ کرنا ہے، تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے ہمیں دعا کے آداب کا پتہ ہونا چاہیے۔ وہ آداب ہیں کیا؟ ہمارے علماء کرام، ہمارے مشائخ عظام ہمیں بتاتے ہیں کہ جب آپ دعا کریں تو آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ جس طرح آپ نماز میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، کوشش کریں آپ کا رخ، آپ کی ڈائریکشن اس طرف ہو، آپ باوضو ہوں، آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، ان میں خوشبو ہو۔ آپ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کریں، حمد و ثنا پڑھیں۔ اس کے بعد آقا کل رحمت للعالمین سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ دوستوں، آپ کسی کا موبائل نمبر ملاتے ہیں تو پہلے آپ کوڈ نمبر ملاتے ہیں، کوڈ ملاتے ہیں 4 ڈیجٹس کا، تب آپ کا اس کمپنی کا، اس لائن کا آپ سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور ان کے محبوبین پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ دعا کے شروع میں بھی درود شریف پیش کریں اور دعا کے اختتام پر بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، جس پر شروع اور آخر میں درود شریف نہ پڑھا گیا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا کرتے وقت اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں۔ یہاں پر میں آپ کو بڑی ایک شاندار اور عظمت والی حدیث سناتا ہوں۔ نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کو 2 قطروں سے زیادہ کوئی اور شے محبوب نہیں۔ پہلا آنسو کا وہ قطرہ جو اس کے خوف سے بہایا جائے، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اس کی راہ میں بہایا جائے۔ دوستوں، دعا کرنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی دعا کریں تو کثرت سے کریں، پوری توجہ سے کریں، اور ایک ایک دعا کو 3 بار کریں۔ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، نہ جھجکیں، نہ گھبرائیں۔ ہاں، اس کا ڈر اور خوف اپنے دل میں ضرور رکھیں۔ اس کو پکارتے وقت عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں، اور دل میں خیال رکھیں کہ اے باری تعالیٰ، ہم کچھ نہیں، سارا کرم، ساری عطائیں، ساری رحمتیں تیرے ہی طرف سے ہیں، تیری ہی جانب سے ہیں، تو سب کا مالک اور مختار ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھیں۔ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، اس وقت اس زمین پر کون ایسا شخص ہے جس پر تیرا بہت زیادہ غصہ اور ناراضی ہے، اور جو سب سے زیادہ تیرے عذاب کا مستحق ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر وہ شخص رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ گئے، اس شخص کو دیکھا اور واپس آ گئے۔ دوسرے دن آپ نے پھر باری تعالیٰ سے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، مجھے اس شخص کے بارے میں بتا جس پر اس وقت زمین پر تیری سب سے زیادہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہ شخص وہاں رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ وہاں گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آج بھی وہی شخص تھا جس کو کل دیکھا تھا۔ بڑا حیران ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا الہی، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اللہ نے کہ اے موسیٰ، جب اس آدمی کے پاس کل میں نے تجھے بھیجا تھا تو وہ آدمی واقعی بہت گناہگار تھا، لیکن جب وہ رات کو لیٹا ہے تو اس کی بیٹی نے اس سے پوچھا کہ اے میرے والد، یہ تو بتائیے کہ دنیا میں اس وقت سب سے بری چیز کیا ہے؟ تو اس شخص نے بڑی ندامت سے کہا، روتے ہوئے کہا کہ میرے گناہ اس وقت سب سے زیادہ بری چیز ہے دنیا میں۔ پھر بیٹی نے پوچھا کہ اے میرے والد، یہ تو بتائیے کہ سب سے اچھی چیز اس وقت دنیا میں کیا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میرے رب کی رحمت سب سے اچھی اور پیاری چیز ہے۔ تو بیٹی نے پوچھا کہ اے میرے والد، اب یہ بتا دیجئے، کیا جو اللہ کی رحمت ہے وہ آپ کے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے؟ تو وہ شخص روتے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں، کہ میرے رب کی رحمت ایسی ہے کہ وہ جب چاہے میرے سارے گناہوں کو اپنے سے ڈھانپ لے اور انہیں معاف کر دے۔ تو اے موسیٰ، اس کا یہ رونا اور اس کا یہ میری بارگاہ میں اعتماد اور یقین، اس چیز نے میں اس چیز سے اتنا زیادہ میں نے اس کو پسند کیا
کہ میں نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اسے اپنی رحمتوں کے سائے میں بھی رکھ لیا۔ ایک اور چیز، آپ جب بھی دعا کریں اللہ کے پاک انبیاء کرام کا وسیلہ دیں۔ یہ اللہ کی بڑی بزرگ اور سب سے محبوب ترین ہستیاں ہیں۔ اللہ کے سب سے خاص الخاص محبوب آقا کل رحمت للعالمین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور تعلق وہ بیان کریں اپنے آپ سے، اللہ کے پاک صحابہ کرام کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا، اہل بیت کرام کا، اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے فقراء کرام سے اپنی محبت، اپنے تعلق کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں یقیناً آپ نے بہت سی باتیں سیکھی ہوں گی، اس پر عمل ضرور کریے گا۔ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اللہ کے کرم سے کہ انسان کے ماضی، حال اور مستقبل کا دعا سے کیا تعلق ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی کون سی دعا کس طرح مقبول ہوئی اور کیسا آپ پر کرم ہوا، یہ باتیں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریے، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے آگے شیئر کریں، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جو شخص بھی اسے توجہ سے سنے گا اور سمجھے گا، اس کی زندگی میں، اس کی سوچوں میں بہت زیادہ پازیٹیو چینجز آئیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔